بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پر اللہ تعالیٰ ہمارا سنتا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں کو پورا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تکلیفوں کو دور نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو ضرور سنوں گا. قرآن و حدیث کے اوراق و صاحبہ و تابعین و بزرگان دین کے واقعات سے بات بالکل واضح ہیں کہ جب بندہ اللہ کے رحم میں گر گرائے، اپنا عاجز والا چاری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی کھیتی کو سراب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اسے بے شمار واقعات اور شواہد سے ہماری سیرات کی کتابیں بھری پڑی ہے. لیکن کیا ہو گیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادعونی استجب لکم. محترم حضرات، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے سامنے بیٹھے ہوئے عاجز ساتھیوں، آج کے ہفتائی باوری انجمن میں آپ لوگوں کے سامنے جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. محترم حضرات، قرآن و حدیث کے اوراق و صاحبہ و تابعین و بزرگان دین کے واقعات سے بات بالکل واضح ہیں کہ جب بندہ اللہ کے رحم میں گر گرائے، اپنا عاجز والا چاری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ ان کی کھیتی کو سراب کر دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا، ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اسے بے شمار واقعات اور شواہد سے ہماری سیرات کی کتابیں بھری پڑی ہے. لیکن کیا ہو گیا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں اسی قرآن اسی حدیث کو پڑھنے سننے والے، اسی اللہ اسی رسول کو ماننے والے، اسی سیدھی دین اسلام پر چلنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں پر اللہ تعالیٰ ہمارا سنتا نہیں ہے. ہم اللہ تعالیٰ ہماری مرادیں کو پورا نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے تکلیفوں کو دور نہیں کرتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہارے پکار کو ضرور سنوں گا. میرے بھائیوں، اب ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارے اندر کمزوری کہاں ہے. کہیں ہمارے ایمان میں تو نہیں، کہیں ہماری توکل میں تو نہیں، کہیں ہماری توکل میں تو کمزوری نہیں، کہیں ہماری اسلامی شریعت سے دور تو چلی نہیں گئے ہیں، کہیں ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت کرنے نہیں لگے ہیں. اس کے بعد شریعت محمدی سے کسو ہم دور نکل چکے ہیں. ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم سود کھاتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم جناکاری و بدکاری کرتے ہیں، ہم جائز و حرام کھانے میں فرق نہیں کرتے ہیں. تو ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ ہمارے زبان و دل میں کیسے سو پیدا ہو سکتے ہیں؟ لیجیے ایک حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا تذکرہ بیان کیا جو ایک طویل سفر کی وجہ سے اس کا بال پورا گندا، اس کا شریر پورا گندا تھا. اسی حالات میں دو ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے یا ربی پکار رہے تھے. لیکن کیا ہے؟ مطعمہ حرام، اس کا کھانا حرام ہے، ومشربہ حرام، اس کا پینا حرام ہے، وملبسہ حرام، اس کا لباس حرام ہے. فغذی بالحرام، اس کا جسم حرام ہے. ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، آپ آدم اور حوا علیہ السلام کی واقعہ ضرور سنا ہوگا. اگر ذرا سی بھول کرتی تو چیخ پڑتے قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. آدم اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں یہ ہمارے رب، ہم نے بڑا نقصان کیے ہیں، اگر تو ہمیں مغفرت اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم بہت بڑا نقصان میں ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ رات میں دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پھر دوپہر میں کسی کے مال کو ہڑپ کے کھا رہے ہیں. پھر رات میں دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پھر دن میں کسی لڑکیوں کو لے کے پارک میں گھومتے رہتے ہیں. پھر ہم دعا کرتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، پھر کسی دوسرے کو مال کو ہڑپ کر کھا رہے ہیں. ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتے ہیں؟ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسے چیزیں کو کریں گے تو ہماری دعا کیسے قبول ہو سکتی ہیں؟ میرے بھائیوں، ابھی وقت ہے یہ سب سے پرہیز کر لو، کیونکہ میں اسے تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں بھائیوں کی